الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے تجارتی سامان کی زکوٰۃ۔ تجارتی سامان اگر نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کرو۔ اس امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تجارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے پیغمبر، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے۔ تو تجارت بھی اموال ہی میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تجارتی سامان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس تجارتی سامان ہے اور 1 سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے۔ نصاب اس کا 595 گرام چاندی کے حساب سے لگایا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت کے برابر سامان ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تجارتی سامان جانتے ہی ہیں، تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، یعنی کوئی بھی سامان جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں۔ جیسے دکانوں پر عام طور سے برتن کی دکان ہے یا لوہے کی دکان ہے، موبائل کی دکان ہے، تو جو کچھ دکان کے اندر ہے اس کا ریٹ لگایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ بازار میں اس کا موجودہ ریٹ، حالیہ ریٹ کیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنے لاکھ کا سامان لائے ہوئے ہیں اور اپنی دکان میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو دکان میں آپ کے سامان ہے اس کا کتنا ریٹ ہے، اس کی کتنی قیمت ہے۔ پھر اس قیمت سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن جو چیز استعمال میں ہے، جیسے پاور لوم، مثلاً پاور لوم ہے، ہینڈ لوم ہے، یہ تجارت کے لیے نہیں، آپ گھر میں لگائے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کارخانہ ہے، لوگ بنائی کر رہے ہیں اس پر، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے، جو رقم اس سے مل رہی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 1 سال گزرنے کے بعد وہ نصاب کو، یعنی وہ فاضل پیسہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے گھر ہے، گھر کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی ہے، آپ استعمال کے لیے لیے ہوئے ہیں تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان ہے آپ کا، کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو مکان پر نہیں ہے، کرائے پر ہے۔ لیکن اگر آپ مکان خریدتے ہیں بیچتے ہیں، بناتے ہیں بیچتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں، یعنی تجارت آپ کر رہے ہیں زمین کا، مکانات کا، پلاٹ کا، تو پھر اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کی قیمت کے حساب سے اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر جانور ہیں، مثلاً گائے بھینس ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے برنامج میں بیان کیا جائے گا کہ اس کا کیا نصاب ہے۔ لیکن ایک آدمی بھینس یا گائے خریدتا ہے بیچتا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کی لایا 2-4 بھینس بیچ دیا، 10 بھینس لایا بیچ دیا، پھر تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی، اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کی قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ چند باتیں
زکوٰۃ کے تجارتی سامان کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے ڈھنگ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔